پیغمبر کے معجزات اس وقت نظر آنے لگتے ہیں کہ جب آپ شاہی علم کے پیغمبر کے معجزات آپ کو نظر آنے لگیں گے، اور جب رسول کے اس داری حکمت میں داخل ہو جائیں گے تب رسول کے معجزات آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ اس شہر اور اس گھر کے باہر رسول کے معجزات نہیں ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دیکھیں اس حدیث میں پیغمبر نے اپنی ہر چیز کو ایک شہر کے اندر محدود کر لیا، اور شہر کی گردا گرد ایک فصیل ہے، ایک شہر پناہ ہے۔ شہر پناہ دیوار کو کہتے ہیں، بڑی مضبوط دیوار جو شہر کی گردا گرد ہوتی ہے، اور فصیل بھی کہتے ہیں، شہر پناہ بھی کہتے ہیں، یعنی شہر کی حفاظت کرنے والی دیوار۔ تو اس مثال میں پیغمبر نے اپنی تمام چیزوں کو، علم کو، حکمت کو، معجزات کو، روحانیت کو، روشنی کو، نور کو، اور ساری دولت کو، سارے بیدوم کو ایک شہر کے اندر محدود کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں انا دار الحکمت وعلی بابھا میں بھی ایک گھر کے اندر پیغمبر نے تمام چیزیں محدود کی۔ تو پھر اس شہر کے اندر نہ علم ہے، نہ معجزہ ہے، نہ کوئی وید ہے۔ اگر پیغمبر کے معجزات بکھرے ہوئے ہوتے تو لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، مشاہدہ کرتے، اور سبھی مسلمان بنتے، پیغمبر سے دشمنی نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں کو جہاد کا موقع ہی نہیں ملتا، اور سارے کام انہی معجزات کے ہاتھوں انجام پاتے۔ ایسے نہیں ہے۔ تو قرآن نے پھر یہ کیوں کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں؟ یہ ظاہری بات۔ اور کہا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں ظاہر میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی میں سارے معجزات، وحی باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو ظاہر میں کس نے دیکھا تھا؟ کسی اصحاب نے بھی یہ کیفیت نہیں دیکھی تھی، سوائے ان کے جو روحانیت میں جن کا کوئی مقام تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شناخت ظاہر میں نہیں ہے، معرفت ظاہر میں نہیں ہے، معرفت بہت آخری چیز ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا باطن طریقت ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے سے، صحیح معنوں میں عمل کرنے سے، خدا و رسول اور امام کے منشا کے مطابق شریعت پر عمل کیا جائے تو شریعت کا باطن بنامی طریقت کسی کو مل جائے گا، شریعت کا باطن۔ اور طریقت پر عمل کرے تو طریقت کا باطن حقیقت کے نام سے مل جائے، اور حقیقت پر عمل کیا جائے تو معرفت کے نام سے حقیقت کا باطن کسی کو مل سکے گا، ورنہ نہیں۔ دیکھا آپ نے کہ معرفت جو ہے وہ شریعت کے باطن کا باطن ہے، یعنی شریعت کا باطن طریقت ہے، طریقت کا باطن حقیقت ہے، حقیقت کا باطن معرفت ہے۔ تو کتنی مشکل بات ہوگی اور کتنی پوشیدہ بات ہوگی، تب امام کی کما حق کا پہچان ہو سکے۔ اور ظاہر میں امام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ مضبوط عقیدے سے مان تو لیتے ہیں، تابعداری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر کوئی مخالف امام کے بارے میں کچھ کہیں تو ان کے دل میں تیر سا لگے گا، ان کو شبہ ہوگا۔
پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے امام کو باطن کے باطن میں دیکھا ہے، وہ پہچان لیا ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ امام کو جانتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، وہ اتنا مضبوط ہوں گے. اور جو عارف ہیں، جن کو معرفت سے حصہ ملا ہے، وہ چشم بصیرت سے دنیا میں دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر امام ہی کی تعریف ہے، اور ہر مذہب میں اسماعیلی حقیقتیں بکھری ہوئی ہیں. اس لیے کہ دنیا میں چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اصلی، اور ایک چیز ہوتی ہے نقلی. نقلی چیز کا گزارا اصلی چیز سے اس طرح ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس امیٹیشن میں اصل چیز کے رنگ روپ کی کچھ مطابقت اور مشابہت کے لیے کوشش کی جائے. دنیا میں صرف ایک ہی مذہب حق پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مذہب حق ہے اور دوسرا مذہب کچھ کم حق ہے اور تیسرا مذہب کسی قدر اس سے بھی کم حق ہے. ایسا نہیں ہے. مذہب کی تشبیہ و تمثیل جہاں کشتی سے دی گئی ہے، اس سے ہم اس بات کو سمجھا سکتے ہیں یہ کہ جو کشتی میں ہیں وہ طوفان سے اور سمندر کی موجوں سے بچ سکتے ہیں، اور جو کشتی سے باہر ہیں، چاہیں ابھی ابھی گر گئے ہیں، چاہیں کچھ دیر پہلے گر گئے ہیں، چاہے کشتی سے 1 قدم دور ہیں یا 100 قدم دور ہیں یا 10 میل دور ہیں یا 100 میل دور ہیں، تو اس کا کوئی فرق نہیں. سبھی ڈوب جانے والے ہیں سوائے ان کے جو کشتی میں بیٹھے ہیں. اسی طرح دنیا میں ایک ہی مذہب حق ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں. اور پھر آپ سوال کریں کہ جو مذہب باطل ہے وہ کس طرح باور کرا سکتا ہے لوگوں کو، کس طرح کچھ وقت کے لیے اس مذہب کا گزارا چلتا ہے. پیر ناصر خسرو نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جو حق مذہب ہے اس کی نقالی چلتی ہے، اس کی مشابہات اور مشابہات اور تمثیل چلتی ہے. جیسے دنیا میں جو نیچرل موتی ہے وہ نیچرل موتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی امیٹیشنز بہت ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز، کھانے پینے کی چیز ہو، دوا ہو، لیکن جو چیز قدرتی ہے وہ نہیں، جو چیز انسان بناتے ہیں وہ. یعنی خدا نے ایک ہی دین بنایا، باقی کسی دین کو نہیں بنایا. اور جو باقی ادیان بنائے گئے وہ لوگوں نے بنائے. اب فرق ظاہر ہے کہ خدا نے جو دین بنایا ہے وہ حق ہے، اور جو لوگوں نے دین بنائے ہیں وہ حق نہیں ہے. جو دین لوگوں سے بنائے گئے ہیں وہ کبھی بھی خدا کے دین کے برابر نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر دین کا کوئی بانی ہوتا ہے، بنانے والا. جیسے مختلف زمانوں میں یہی اسلام تھا، لیکن بانیان دین
اس خدا کے دین کے مختلف ظہورات کے مواقع پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام تھا، کبھی حضرت نوح، کبھی حضرت ابراہیم، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ، کبھی آن حضرت سلام، اور اس کے بعد امام. اب اس کے بعد کوئی بھی دین ہے جو لوگوں نے بنایا ہے، اس میں آپ کو کوئی پیشوا نظر آئے گا؟ آپ ہی بتائیں کہ کوئی بھی پیشوا جو لوگ اسے پیشوا کہتے ہیں، پیغمبر جیسا ہو سکتا ہے، امام جیسا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ایک نقلی پیشوا ہو سکتا ہے. جب نقلی پیشوا ہو سکتا ہے تو اس دین کا کیا حشر ہوگا، کیا اہمیت ہوگی، کیا منزلت ہوگی؟ تو وہ دین ظاہر ہے کہ باطل ہوگا، حق نہیں ہوگا. اور ایسے بہت سے ادیان ہیں. اس کے علاوہ دوسری طرف سے آپ حضرت موسیٰ کے دین کو لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنے وقت میں حق تھا اور یہی اسلام تھا، اس لیے کہ اس میں اللہ کی کتاب تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گزر گئے تو اب آپ سوچیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. بعد کے آنے والے پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں نے آنے والے پیغمبر کے دامن کو پکڑا، کچھ لوگوں نے اپنا ایک پیشوا منتخب کیا. اب آپ بتائیں کہ کون سا گروپ یا کون سا فرقہ حق پر تھا. ظاہر ہے کہ آنے والے پیغمبر کی جن لوگوں نے اطاعت کی، پیروی کی، وہ حق پر ثابت قدم رہے، کیونکہ ہادی کی شخصیت تو بدلنے والی تھی. اچھا، اور اسی طرح کرتے کرتے ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ دو فرقے ہو گئے. ایک فرقہ ہلاک ہو گیا اور دوسرا فرقہ جو ہے ناجی ہوا، اس لیے کہ آنے والے جو ہادی تھا اس سے منسلک ہو گیا. اور پھر آن حضرت کے زمانے میں کیا ہوا؟ اس میں بھی یہی ہوا جو کچھ پہلے ہوا تھا. اور سلسلہ امامت میں بھی بارہا یہ امتحان سامنے آیا ہر زمانے میں. تو دیکھا آپ نے کہ خدا کا دین ایک ہے. جب خدا ایک ہے تو اس کے بہت سے دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا ایک ہے، انبیاء کی حقیقت ایک ہے، آسمانی کتابوں کی حقیقت ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور خدا کی سنت ایک ہے، اور بہت سی بنیادی چیزیں ایک ہیں. تو خدا کے بہت سے ادیان نہیں ہیں. ہندو مذہب کو لیجئے، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر دیکھنے سے اچھی لگتی ہیں. ایک ظاہر قسم کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور ظاہر قسم کی انسانیت ہے، عبادت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر مذہب کے بغیر